آغاز کرتے ہیں صاحب آپ سے ایسی کمال شخصیت کہ تصور سامنے آئے تو سراپا عشق نظر آئے، تصور سامنے آئے تو سرکار علیہ السلام پر فدا ہونے کی بات نظر آئے، تصور سامنے آئے تو بس عشق محبت اور ادب سامنے آئے. ایک طرف ماں کا ادب ہے، اس کی خدمت ہے، تو دوسری طرف سرکار علیہ السلام سے عشق. آئیے آغاز کرتے ہیں. مستجاب الدعوات حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنیادی تعارف اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ولایت میں مقام اور مرتبہ. ویسے تو ظاہر ہے ہمارا کیا فہم کیا علم، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ حصہ ڈالنا، تو آئیے حصہ ڈالتے ہیں. جی بہت شکریہ. آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ماشاءاللہ جس طرح جامع انداز میں یہ تعارف پیش فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خیر التابعین کا منصب حاصل ہے، لقب حاصل ہے. حالانکہ تابعین کے اندر امام حسن بصری جیسی شخصیات بھی تشریف فرما. اللہ اکبر. خیر التابعین. اللہ. اور یہ دیکھیے کہ آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، جس کا آپ نے اشارہ بھی کیا، کہ سب سے بہترین میرا زمانہ، پھر وہ ان لوگوں کا جو پھر اس کے بعد جڑے ہوئے ہیں، ان کے بعد ملے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا زمانہ مبارک بھی پایا، لیکن ظاہری طور پر حاضری نہیں دے سکے، لیکن زمانہ پایا آقا علیہ السلام کا، اور پھر آقا علیہ السلام کے بعد والے لوگوں کا زمانہ بھی پایا. یعنی آقا علیہ السلام کا زمانہ مبارک بھی پاتے ہیں، صحابہ کرام کا زمانہ مبارک بھی پاتے ہیں، اور یوں تابعین میں شمار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو نقطہ کمال حاصل ہوتا ہے وہ یؤمنون بالغیب کی آپ کامل تصویر ہیں، کہ غیب پر ایمان لائیں. قرآن مجید نے جب فرما دیا کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، متقی کون لوگ ہیں، تو ان کی پہلی نشانی یہ بیان فرمائی یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لائیں. تو آقا علیہ السلام پر بن دیکھے ایمان لانا، اور صرف ایمان نہیں لائے، فدا ہو گئے، فریفتہ ہو گئے، اور آقا علیہ السلام کی محبت میں یوں قربان ہوئے کہ معرفت الہی کا بھی عنوان ہے، محبت الہی کا بھی عنوان ہے، اور فقر، زہد اور ورع کی بھی عملی تصویر ہے. اور کیا عظمت اور شان کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے فرمائیں کہ تمہارے پاس قرن سے ایک ہستی تشریف لائے گی اور ان کا نام اویس ہوگا. اور آقا علیہ السلام ان کی پھر مستجاب الدعوات ہونے کا خود اپنی زبان مبارک سے بات فرما رہے ہیں. اس میں بات کریں گے آج، لیکن ایک چیز جو خاص طور پہ بتائیے، میں چاہتا ہوں ابتدا میں تاکہ وہ گفتگو چلی جائے. یمن سے تعلق، سرکار علیہ السلام کو راحتوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہے وہ ہوائیں وہاں سے آتی تھی. اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. بتائیے ذرا کہ تعلق آپ کا قبیلہ، بنیادی طور پہ جو آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ. آپ قرن کے علاقے سے جو یمن کے اندر ہے، اور آپ کے قبیلہ کا نام تھا مراد، اور آپ کا جو نسب مبارک ہے اویس بن عامر بن جز بن مالک بن عمر بن سعد بن عثمان بن قرن. تو آپ کا جو سلسلہ نسب یہ سارا یہ قرن کے اندر اور مراد قبیلہ اور یمن کے اندر، اور یمن کو آقا علیہ السلام نے جتنی بار بھی ذکر فرمایا، یاد فرمایا، محبت سے ذکر فرمایا. اور جب بھی یمن سے کوئی آتا تھا تو اس کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خاص پذیرائی حاصل ہوتی تھی. سبحان اللہ. جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یمن کے لیے دعا فرمائیں، تو آپ نے کس طرح دعا فرمائی؟ تو یمن کا تذکرہ ہمیشہ آقا علیہ السلام نے محبت کے ساتھ فرمایا، اور فرمایا مجھے وہاں سے خوشبو آتی ہے، محبت کی خوشبو آتی ہے، معرفت الہی کی خوشبو آتی ہے. تو آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں جب صحابہ کرام کو یہ بتایا اور فرمایا کہ تمہارے پاس قرن سے ایک شخص آئے گا، ان کا نام اویس ہوگا، اور تم ضرور اپنے لیے ان سے مغفرت کی دعا کروانا. یہ آقا علیہ السلام کن سے فرما رہے ہیں؟ صحابہ سے، کہ جن کی مغفرت تو خود ہو گئی جب وہ صحابی ہو گئے، تو وہ کسی اور سے دعا کے محتاج نہیں تھے. مگر آقا علیہ السلام حضرت اویس کرنی کے مقام اور مرتبہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. یعنی ولایت میں جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، جی ولایت میں، یعنی تابعیت میں اور ولایت میں جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کی طرف اس کے اندر اشارہ مل رہا ہے اور واضح صریح مل رہا ہے. اور اسی طرح حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کئی بار ان کا تذکرہ فرمایا، حتیٰ کہ جب آپ آئے پھر آپ کے پاس
تو آپ کی ملاقات بھی ہوئی اور اس ملاقات میں جو واقعات ہوئے اس تفصیل میں نہیں جا رہا. پھر اسی طرح جب آپ کوفہ چلے گئے تو کوفہ میں جب چلے گئے تو کوفہ سے آنے والوں سے بھی حضرت عمر پوچھتے تھے کہ اویس کا کیا حال ہے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کوئی جاتا تھا یہاں سے تو آپ ان سے پوچھتے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب کا کیا حال ہے.